اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق اللہ العظیم۔ سابق آیات مقدسہ میں ایک آیت یہ تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اور لازمی بات ہے جب پسندیدہ دین اسلام ہے تو پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، تو اللہ کے بندے بھی پسندیدہ مسلمان ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ کفار کے ساتھ محبت اور مودت سے منع فرما دیا ہے، اس لیے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، لا يتخذ المؤمنون، مومن لوگ نہ بنائیں، لا نہ یتخذ بنائیں، نہ بنائے المؤمنون مومن لوگ، الکافرین کفار کو، اولیاء دوست۔ مومنوں کو نہیں چاہیے، بالکل ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کفار سے دوستی رچائے، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستی اور مودت کرنا اور دلی لگاؤ رکھنا یہ بالکل حرام ہے، قطعاً غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں اور آگے سختی سے فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، اور من جو شخص یفعلو کرے گا ذالک اس طرح، یعنی کفار کے ساتھ دوستی رچائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کے لیے اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فَلَيْسَ تو نہیں ہے، من اللہ، اللہ کے پاس اس کے لیے فی شے کچھ بھی، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کہتے ہیں نا کہ اگر تم بیٹے سے اگر تو نے یہ حرکت کی تو ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ڈانٹ رہے ہیں اور سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے مومنوں، اگر تم لوگوں نے کفار کے ساتھ دوستی کی تو تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ اپنے دوستوں سے لے لو، کفار سے لے لو۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، اچھا یہ صرف یہ آیت کریمہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں اس بات پر۔ سورہ ممتحنہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست۔ کفار تو میرے بھی دشمن ہے کیونکہ میری اطاعت نہیں کرتے ہیں، میری حکم برداری نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ میرے بھی دشمن ہے، اور تمہارے بھی دشمن ہے کیونکہ تمہارے دینی بھائی تو نہیں ہوئے نا، تمہارا دین الگ، ان کا دین الگ، تمہارے نظریات الگ، ان کے نظریات الگ، تو تم ان سے کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ لہٰذا ان سے دوستی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا تلقون الیکم بالمودہ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دوستی کے پیغامات بھیجو۔ ومن یفعل ذلک منکم، جو بھی تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا کہ ان سے دوستیاں کرے گا کفار کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، وہ پھر صراط مستقیم سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو باقاعدہ نام لیا ان کفار کا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کفار، باقی مذاہب والے، باقی ادیان والے، وہ ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تمہارے خلاف مل جاتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر پھر ڈانٹ دیا کہ اگر
کوئی پھر جائے گا ان کی طرف، ان سے دوستیاں کرے گا اور ان سے تعلقات جوڑ دے گا، تو فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہے۔ لا حول ولا قوت، بہت سخت وعید ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ جب وہ انہی میں سے ہوگا اور ان سے اللہ فرماتے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تو تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، اے مخاطب، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا تجد قوما، آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، یؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آئیں، اور فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر جناب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ دوستیاں رچائیں کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، رسول کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستیاں کریں اور مومن بھی ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ، اور آگے مزید فرمایا یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے اور پھر دوستیاں کرے کفار کے ساتھ، دوستیاں کرے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، دوستیاں کرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ وَأَبْنَاءُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، اگرچہ یہ جو دشمن خدا اور دشمن رسول اگرچہ ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہوں، پھر بھی وہ ان سے دوستی نہیں کرے گا۔ وَأَبْنَاءُهُمْ، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، وَإِخْوَانُهُمْ، اگرچہ اس کے بھائی کیوں نہ ہوں وہ لوگ، وَعَشِيرَتُهُمْ، اس کے خاندان والے کیوں نہ ہوں، اتنی سختی ہے۔ تو لہٰذا کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنا، مودت کرنا، دلی لگاؤ رکھنا، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، غلط بات ہے، ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، مودت کرتے تھے، پیار سے، اخلاق سے پیش آتے تھے، کفار کے ساتھ بھی پیش آتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی پیش آتے تھے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ تو قرآن کریم میں منع فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، باقی قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اخلاق کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اخلاق سے لوگوں سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، للناس، ناس تو انسان کہتے ہیں، تمام انسانیت کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، یہ قرآن کریم خود کہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ میں ظاہری طور پر تو تضاد نظر آتا ہے، یا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عادات مبارکہ اور اسوہ حسنہ میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اصل میں ہماری کم علمی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اور احادیث مبارکہ کو صحیح معنوں میں دیکھیں اور معلومات حاصل کریں تو بالکل یہی چیز ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے اس آیت کریمہ میں اور باقی آیات میں جو تطبیق دی ہے، کیا زبردست تطبیق ہے کہ فرمایا دیکھیں دوستی کے 4 درجات ہیں، دوستی کے 4 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ دوستی کا ہے موالات، ٹھیک ہے؟ موالات کہتے ہیں دلی دوستی کو، قلب جو قلب کے ساتھ تعلق ہے نا، دلی لگاؤ، دلی دوستی، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے کسی کافر کے ساتھ دلی لگاؤ اور قلبی محبت و مودت بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے اس آیت کریمہ کی روح سے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مساوات، ہمدردی کرنا، برابری کرنا، خیر خواہی کرنا، نفع رسانی، ٹھیک ہے، یہ چیز جائز ہے۔ یہ کفار، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ کفار اہل حرب کے سوا،
جو اہل حرب ہے یعنی وہ کفار جن سے مسلمان برسر پیکار ہیں، مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، تو ان کفاروں کو اہل حرب کہتے ہیں۔ ان کفار کے علاوہ باقی تمام کفار کے ساتھ مواسات بالکل جائز ہے، ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، نفع رسانی کریں، وہ بالکل جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب یہ ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ، ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ، یہ بھی تمام کفار کے ساتھ بالکل جائز ہے کہ جناب بالکل لا تعلقی، یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں منع نہیں فرماتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ان لوگوں سے، ان کفار سے، کہ وہ تم سے قتال نہیں کرتے ہیں، اور وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِهِمْ، نہ انہوں نے تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں بھئی تم جانو، تمہارا مذہب جانے، جس طرح کرتے ہو کرو۔ تو اس طرح کی اگر حالت ہے کفار، تو ان کفار کے ساتھ تم بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوش اخلاقی سے پیش آ سکتے ہو، ان تبروا وتقسطوا لهم، کہ ان کے ساتھ جناب حسن اخلاق سے پیش آؤ اور حساب سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے اسی جگہ۔ تو یہ بھی اسی طرح مدارات بھی جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے معاملات۔ اچھا، اس مدارات میں چیز اور بھی یاد آ گئی، دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ وَمَن إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر تم ڈرتے ہو ان سے، ان کے شر سے، تو پھر ان کے ساتھ ظاہری خوش خلقی وغیرہ کرنا جائز ہے، کہ مثلاً وہ تمہیں دین سے روکتے ہیں اور تم پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اس وجہ سے، یا اسی طرح اگر تمہارے وہ مہمان ہیں تو مہمان کی تو ویسے بھی فضیلت ہے کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے، یا تو یہ ہے کہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں تو بالکل وہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچے تو وہاں کوئی عیسائی صفائی کرنے والا کوئی آیا، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس کو آواز دی، بھئی کھانا تیار ہے، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ محترم، آپ جیسی عظیم ہستی ہے اور میں ایک صفائی کرنے والا، فرمایا بھائی انسان تو ہونا ہے، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، آؤ کھانا کھا لو۔ تو اس خوش اخلاقی کی وجہ سے اس شخص نے کہا محترم میں کھانا تو کھا لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائے۔ سبحان اللہ، اس کو کلمہ پڑھا دیا گیا، وہ مسلمان ہو گیا، پھر مل بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اور جناب چلا گیا فوراً جا کے بیوی بچوں کو بھی کلمہ پڑھایا، بلکہ ان کو پکڑ کے لے کر آیا حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں کہ بھئی ان کو بھی کلمہ پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں خوش اخلاقی کفار کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن دلی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منع فرما دیا ہے کہ وہ جو دلی دوستی ہے اس سے اللہ پاک نے ہمیں منع کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو بھی دیکھ لیں اور قرآن کریم کی باقی آیت کریمہ اور احکامات کو بھی دیکھ کر پھر اس آیت کریمہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ کوئی تضاد نہ ہو اور پھر کسی کو کوئی موقع نہ ملے کہ بھئی یہ اس طرح تضاد شریعت کے، پوری شریعت اسلام میں کسی بھی حکم میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار پر جو احسان مندی ہے، جو ہمدردیاں ہیں اور جو عفو درگزر ہے، ان کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ خیبر میں جو جس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف فرما دیا، لیکن اس زہر کی وجہ سے ایک شخص کی موت واقع ہوئی تھی، اس موت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قصاص لیا، قصاص میں اس کو قتل کروایا، لیکن فرمایا میری طرف سے معاف ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اگر وہ کوئی بندہ نہ مرتا تو اس کی جان بخشی تھی، لیکن چونکہ بندہ مر گیا تو قصاص میں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لبید اور اس کے بیٹے، لبید نے، ملعون نے، اس کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا تھا، انہوں نے اقرار بھی کر لیا بعد میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، لبید کو بھی معاف کر دیا، اس کے بیٹوں کو بھی معاف کر دیا۔
اور اسی طرح جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پوری تاریخ میں اس کا نام ہے کہ منافقوں کا سردار تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس لیے باقی یہودیوں کی طرح اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنایا گیا۔ تو لیکن جتنا یعنی نقصان اس عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے اسلام کو پہنچایا، کسی نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک پر الزام لگایا اس بدبخت نے، زنا کا الزام لگایا، تہمت لگائی اس نے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں جو 20 آیات اتری ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات میں، لیکن جب اس نے الزام لگایا تو کوہرام مچ گیا، تمام مسلمان پریشان ہوئے، یعنی پوری دنیا اسلام کو اس نے ہلا کے رکھ دیا اس خبیث انسان نے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر نے صلی اللہ تعالی وسلم، کیوں؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، تمام اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس ارحم الراحمین کے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، وہ ہے ارحم الراحمین، اور یہ ہے رحمت للعالمین، تمام عالمین پر رحمت کرنے والا۔ معاف کر دیا اس کو بھی، صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ پکے مسلمان تھے۔ مرتے وقت جب مر گیا تو آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، باپ میرا مر گیا، آپ جنازہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جنازہ پڑھ دیا اس کو، اور بطور کفن حضرت عبداللہ نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ اپنی قمیض مبارک دے دیں تاکہ میں اس کو لپیٹوں، مجھے پتہ ہے وہ جہنمی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی قمیض مبارک کی وجہ سے اللہ پاک اس کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار کے دے دی، لے لو۔ سبحان اللہ، کیا ہمدردی ہے، کیا رحمت ہے۔ بے شک وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم کہ اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے عظیم انسان، دے قمیض دے دی۔ اور پھر وہ ان کا بیٹا آیا، پھر کہا ہے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا بھی فرمائے تاکہ اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ اچھا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا فرمائی، لیکن اللہ پاک نے جواب میں ایسے زبردست جواب دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ۔ میرے پیغمبر آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا کہ اللہ نے مجھے 70 بار کا کہا ہے، میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کروں گا اس کے لیے۔ کیا رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے دلی دوستی کا منع فرما دیا، باقی خوش اخلاقی، ہمدردی اور جناب ویسے اخلاق سے پیش آنا اور نرمی کرنا، معاف کر دینا، عفو درگزر سے کام لینا، اس کا تو قرآن حکیم میں بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی اس چیز سے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جہنم میں سب سے زیادہ سزا کس کو ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو ملتی ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا قتل کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا یا جس نے نبی کو مارا کسی، یا کسی نبی سے مار کھائی، اس کو بھی جہنم میں سب سے سزا ملتی ہے۔ غزوہ احد میں ابی بن خلف کے بیٹے نے کیا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا غزوہ احد کے موقع پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ مجھ سے یہ بندہ ہٹ جائے۔ آخر بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مجھ پہ وار کرنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلوار ایسے کر دی، صرف اس جگہ پہ خراش آئی، بس چھوٹ جی کھال اس کی تھوڑی سی کٹ گئی، بس ایسے وہ بندہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ لوگوں نے دفاع ہو گیا، پھر وہاں سے لوگوں نے، کفار نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا چیخ رہے ہو، دماغ کھا لیا ہم لوگوں کا۔ تو اس نے کہا مجھے ایسی تکلیف مل رہی ہے کہ جیسے احد کا پہاڑ میرے سر پر گرا ہے، اور تمہیں پتہ ہے مجھے کس نے مارا ہے، یہ زخم کس کے ہاتھوں سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ میں نے کہا تھا ان سے کہ میں
آپ کو قتل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا, میں تجھے کروں گا. تو آج یہ وہ زخم لگی. 3 دن 3 رات تک وہ شخص چلاتا رہا, چیختا رہا, اسی ایک چھوٹے سے زخم سے مر گیا. ہاں, تو یہ تو دنیا کی سزا تھی. آخرت میں کتنی سزا ملتی ہوگی اس کو, اللہ رب العالمین. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, کسی کو مارتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ جو نبی کے ہاتھ سے مار کھائے گا سب سے زیادہ جہنم میں جلے گا, یا وہ جو شخص کسی نبی کو مارے گا وہ بھی سب سے زیادہ جہنم میں جلے گا. فتح مکہ میں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا. آپ سے صحابہ کرام کو یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے, لیکن جب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا, کسی کو صحابہ کا اعلان فرمایا کوئی کسی کا گھر نہ جلائے گا, نہ کسی کے جانور کو نقصان پہنچائے گا, کسی کو نہ قتل کیا جائے گا, کچھ بھی, سب کو معاف. سبحان اللہ. یہ تھے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی وسلم. تو صرف دلی دوستی سے منع فرمایا گیا. فرمایا فلیس من اللہ فی شیء. یہ بھی ہے نا کہ جو دلی دوستی کرے گا اس کے لیے سختی ہے. کفار سے دلی دوستی نہیں کرنی ہے. دلی دوستی کا مطلب یہی ہے کہ بس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط کیا, ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں قرآن دیا, ہمیں نبی دیا, تو ان سے ہم دلی محبت سے منع ہے. اگر جو دلی محبت اور دوستی کرے گا اس کے لیے فرمایا فلیس من اللہ فی شیء, پھر اس کے لیے اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ فإن اللہ عدو للکافرین, کیونکہ اللہ پھر دشمن ہے کفار کا. جب وہ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں, اللہ کے دین سے دشمنی کرتے ہیں, اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں, تو فإن اللہ عدو للکافرین, اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور ہمارے لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, تمہارے لیے تو اسلام کو پسند کیا گیا ہے, یہ پسندیدہ دین ہے. ہاں, اور فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا, پسند کر دیا گیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو. اور بخاری شریف کی حدیث ہے من احب للہ, جو اللہ کی خاطر محبت کرے گا کسی سے. ظاہری بات ہے اللہ کی خاطر محبت کیسے کرے گا؟ اللہ کی خاطر محبت اس طرح کرتا ہے کہ اللہ کے دین کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے. وہ ابغض للہ, اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہے کہ وہ شرابی ہے, وہ زانی ہے, وہ ظالم ہے, اس لیے میں اسے محبت نہیں کرتا ہوں. تو اللہ کی خاطر جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے, اللہ کی خاطر جو شخص کسی سے بغض رکھتا ہے, تو فرمایا فقد استکمل ایمان, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. تو فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء, مومنوں کوئی مسلمان کسی کافر کو دوست نہ بنائے. دلی دوستی مراد ہے اس سے, ٹھیک ہے. من دون المؤمنین, اولیاء دوست من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو. ومن یفعل ذلک, جو ایسا کرے گا, فلیس من اللہ شیء, اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقا, ہاں اگر وہ اس سے ڈرتا ہے, اہل حرب میں ہے بندہ, کافروں کے ساتھ ہے, وہ اکیلا ہے یا تھوڑے اقلیت میں ہے, تو چپ ہے, ان سے ظاہراً دوستی بھی کر رہے ہیں, تو وہ اس کی اجازت ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے, اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے الا ان تتقوا منہم تقا, اگر وہ تم لوگ ان سے ڈرتے ہو تو تقا چھپا لو. تو اس تقا سے وہ دیکھو یہاں ڈرنے سے مراد, لیکن اہل تشیع اس آیت کریمہ سے تقا سے مراد تقیہ لیتے ہیں کہ تقیہ دیکھو اس قرآن میں جائز ہے تقیہ کرنا. نہیں, بالکل جائز نہیں ہے. تقیہ کا مطلب یہی ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے وہ ظاہر نہ کرو, کچھ اور اپنے دین کو چھپاؤ, اپنے نظریات کو چھپاؤ اور کچھ اور کہو. جیسے ان کے ہاں تو ہے نا, وہ تو اصول کافی میں باقاعدہ ہے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ, اس بندے کا ایمان مکمل نہیں جس میں تقیہ نہ ہو. ہمارے ہاں نہیں, تقیہ تو فریب ہے, تقیہ تو دھوکہ ہے. جو تمہارے نظریات ہے, جو عقائد ہے, جو تمہارے دل میں ہے وہ نہیں بتاتے ہو, کچھ اور بتاتے ہو, یہ تو اسلام میں منع ہے. کہاں سے آ گیا؟ اور اس آیت کریمہ میں بالکل یہ تو کیا دلیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر تم ان سے ڈرتے ہو, اور ڈرنے کی وجہ سے اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو اس کی اجازت ہے. فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ رب العالمین اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے, کیونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے, اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ تم سے پیار کرتا ہے مومنوں, تم سے دوستی کرتا ہے. تو دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا. دیکھو اگر ایسا کرو گے, جیسے ماں باپ ڈراتے ہیں نا بچے کو, اگر تم نے یہ کام کر دیا تو خیر نہیں ہوگی. تو اللہ بھی تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے کفار کے ساتھ دلی محبت کی تو پھر مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ پاک اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ,
اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے پاس جاؤ گے، پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب اللہ منع فرما رہے کفار سے دوستی کرنے سے، تو تم کیوں کرتے ہو دوستی؟ بالکل نہیں کرو، جیسے آج کل دوستیاں ہیں لوگوں کی۔ اور خاص کر جو آخری میں نے بات بتائی تھی کہ کفار کے ساتھ معاملات میں بھی بالکل اہل حرب کے علاوہ باقیوں کے ساتھ جائز ہے۔ خاص کر آج کل غزہ میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے بے شرم مسلمان پھر بھی یہ یہودیوں کی مصنوعات ہے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ مکمل بائیکاٹ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی اللہ رب العالمین ان کو مزید زندگی عطا فرمائے، بہت بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تمام اہل سنت والجماعت سے اپیل کی ہے، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرو، نہ کھاؤ، ان کی چیزیں بالکل استعمال نہ کرو، اور اپنے ملک کی چیزیں بے شک اگر وہ درجے میں کم بھی ہے کچھ نہیں ہوتا، اگر تم وہاں جا کے ان کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے ساتھ کفار کے لیے لڑ نہیں سکتے ہو، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کرو۔ انہی مصنوعات سے پوری دنیا کی معیشت پر یہودیت کا قبضہ ہے، تو بائیکاٹ تو کرو۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو، جب یہ مظلوم اٹھیں گے کہ اے اللہ وہ لوگ انہی مسلمانوں پر چیزیں بیچ کر پھر جناب پیسے کماتے تھے، اور ہم پر پھر ظلم اور بارود پھینکتے تھے۔ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں پر اگر ان کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں۔ توبہ کریں اگر کسی نے بھی ایسی حرکت کی ہے، بالکل یہ نشاندہی کر، یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ واٹس ایپ میں اور جناب فیس بک وغیرہ یہ سوشل میڈیا پر سب کو پتہ ہے کہ کون سی چیز یہودیوں کی ہے اور کون سی جو مصنوعات ہے وہ ان کی نہیں ہے، باقی پاکستانی کی، تو وہ اپنے ملکی مصنوعات استعمال کریں، ان کو بالکل ہرگز نہ کریں گے تو گردن ناپی جائے قیامت کے دن، پوچھ گچھ ہوگی تم لوگوں سے، لہٰذا توبہ طائب ہو جائے۔ آگے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، قل میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاتے ہو ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، اپنے دلوں کی راز وغیرہ کو چھپاتے ہو، اور تبدو ہو یا ظاہر کرتے ہو، یعلم اللہ، اللہ ہر صورت میں جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ رب العالمین تو جناب وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ وہ ہے نا الذی سمع دبیب النملہ تحت ظلمات البحار، اللہ رب العالمین تو 7 سمندروں کے نیچے ریت کے اوپر چلنے والی کالی چھوٹی سی چیونٹی کے پاؤں کی حرکت کو بھی اللہ سنتا ہے اور اسے دیکھتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں تھی، لہٰذا تم اپنے نظریات بھی درست رکھو۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کی خاطر تو تم کہتے ہو نہیں میں تو کفار کے ساتھ میری کوئی دلی دوستی نہیں ہے، اور لیکن اندرونی سطح پر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تم اپنے راز چھپاتے ہو، اور تبدو ہو یا ظاہر کرتے ہو، یعلم اللہ، اللہ ہر صورت میں جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اللہ سب جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تو قادر ہے۔ اگر تم یہاں لوگوں سے چھپا کے غلط حرکتیں کرتے ہو، کفار سے دوستیاں کرتے رہتے ہو، یا ملک دشمنی اور غداری کے مرتکب ہوتے ہو، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ کو تو پتہ چلتا ہے نا، اس لیے فرمایا اللہ پہ ایک تو تمہیں دیکھتا ہے، تمہارے نظریات کو بھی جانتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو قدرت بھی حاصل ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہٰذا دین دشمنی مت کرو، اور دین دشمنوں سے تعلقات مت بناؤ، اپنے مسلمانوں کو بچاؤ اور مسلمانوں کی ہمدردی کرو اور خیر خواہی کرو، کفار سے تعلق مت جوڑ دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب